الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 6۔ اس تختی میں ہمیں حروف کی پہچان کرانی ہے اور جوڑ کرنے کا طریقہ بتانا ہے۔ بس اس تختی کا خلاصہ یہ ہے کہ الفاظ کا جوڑ کیسے کرتے ہیں، کیونکہ جو آدمی قرآن نہیں پڑھنا جانتا ہوتا وہ آدمی جوڑ کر کر کے پڑھ لیتا ہے۔ تو یہاں جوڑ کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ پہلا لفظ ہے آبادن، آبادن۔ دیکھیں تو 3 حرف ہیں، الف جس کو حمزہ کہتے ہیں، با اور دال۔ اور یہ الف تم نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں ہے، لہذا دال ہی ہے۔ اب ایک آدمی کو یہ آبادن پڑھنا نہیں آ رہا تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں، تو وہ جوڑ سیکھ لے۔ یہ تختی جوڑ سکھانے کے لیے، حمزہ زبر آ، با زبر با، یہ تو اس کو آتا ہے۔ حمزہ زبر آ، کیونکہ الف کے اوپر جب زبر زیر پیش آ جائے تو پھر وہ حمزہ پڑھتے ہیں، اس کو الف نہیں پڑھتے۔ پھر حمزہ زبر آ، با زبر با۔ اب اس کو جوڑے، آبا، دال 2 زبر دن، آبا دن، آبا دن۔ تو اس طریقے سے وہ جوڑ کر کر کے پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے آحادن، آحادن۔ اب یہ لفظ اس کو اگر پڑھنا نہیں آ رہا تو 3 لفظ ہیں، حمزہ ہا دال، جوڑ کر لے۔ حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، آحا، دال 2 پیش دن، آحا دن، آحا دن۔ تو اس طریقے سے آدمی مشکل سے مشکل لفظ کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ آگے لفظ ہے باراراتن، ایک مشکل لفظ ہے باراراتن۔ اب اس کو پڑھنا نہیں آ رہا تو با ایک ایک لفظ کو، ہر حرف کو الگ الگ کرے۔ جب 1-2 حرف پڑھ لے تو ان کو اگلے کے ساتھ جوڑے، پھر 3 پڑھ لے تو چوتھے کے ساتھ جوڑے۔ مثلا پہلے ہم 1 پڑھیں گے، با زبر با، اب اس کو ہم را کے ساتھ جوڑیں گے، آگے چلیں گے 1 قدم، با زبر با، را زبر را، بارا، 2 ہو گئے، 2 حرف ہو گئے ہمارے، با اور را۔ اب ہم تیسرے کی طرف آ جاتے ہیں تو را زبر را، ادھر پیچھے پڑھ چکے ہیں، با زبر با، را زبر را، بارا، را زبر را، بارا را، بارا را، تا 2 زیر 3، بارا راتن۔ تو اس طرح جوڑ کر کر کے پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، بارا راتن، بارا راتن۔ اب آدمی آہستہ آہستہ بولے گا تو اس کی زبان پہ لفظ چڑھ جائے گا کہ بارا راتن کیسے بولتے ہیں۔ اسی طرح کوئی اور لفظ دیکھ لیتے ہیں جو مشکل ہو، صحفن، یہ دیکھیں صحفن، یہ 3 لفظ یوں پڑھیں گے، صاد پیش سو، ہا پیش ہو، سوحو، سوحو۔ اب تیسرا ملیں گے، فا 2 زبر فن، سوحوفن، سوحوفن۔ تو اس طرح لفظ پڑھنا آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آگے تون ایک لفظ ہے، کچھ مشکل لگ رہا ہے، تون۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ 2 حرف ہیں یا 3 ہیں؟ ہاں یہ 2 حرف ہیں، یہ 3 نہیں ہیں، کیونکہ ایک طا اس پر پیش ہے، واو 2 زبر ہیں، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں ہے، لہذا یہ 2 ہی ہیں بس، کیونکہ جس پر زیر زبر پیش کچھ نہیں ہوتا تو پڑھنا نہیں ہوتا۔ تو یہ 2 حرف ہیں، طا پیش تو، واو 2 زبر ون، تو ون، تو ون، تو ون۔ تو اس طرح ہر مشکل لفظ کا جوڑ کیا جا سکتا ہے۔ آگے ایک لفظ آ رہا ہے غبارتن، یہ لفظ ہے، اب یہ 4 حرف ہیں، غا با را تا۔ غین زبر غا پڑھ لیں گے پہلے، غین زبر غا، پھر آگے چلیں گے، با زبر با، اب ان کو جوڑیں گے، غابا، غین زبر غا، با زبر با، غابا۔ اب تیسرے حرف میں آ جائیں گے، غابا تو ہم نے یاد کر لیا، ہمیں پڑھنا آ گیا۔ اب را زبر را، غابارا، غابارا۔ اب 3 لفظ ہمیں پڑھنے آگے، 3 حرف۔ اب چوتھے پہ ہم آ جائیں گے، تا 2 پیش تن، غابارتن، غابارتن، غابارتن۔
تو اس طریقے سے آدمی مشکل لفظ بھی پڑھ لیتا ہے۔ آخری میں ایک لفظ کر لیتے ہیں ہمازاتن۔ انہوں نے اور طریقے سے لکھا، اس میں آسانی ہے سمجھنے میں۔ اب اس میں 4 حرف ہیں، ہا میم زا تا۔ اب اس کو پڑھنا اگر مشکل ہو رہا ہے تو ایک ایک کر کے پڑھتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، پھر ایک اور ملا لیں، پھر آگے بڑھ جائیں، پھر ایک اور ملا لیں، پھر آگے بڑھ جائیں۔ مثلا ہا پیش ہو آسان ہے، اب ایک اور آگے بڑھ جائیں، میم زبر ما ہو ما ہو ما، اب 2 ہمیں آگے پڑھنے ہو ما، تیسرے پہ آ جائیں گے زا زبر زا ہو ما زا ہو ما زا، اب ہمیں 3 پڑھنے آ گئے، اب ہم چوتھے پہ آ جائیں گے تا 2 زیر تن ہو مازا تن ہو مازا تن۔ نہیں پڑھنا آ رہا پھر سے شروع کر دیں گے ایک ایک کر کے، ہا پیش ہو میم زبر ما ہو ما، اب ایک اور ملا لیں گے زا زبر زا ہو مازا، 3 ہو گئے۔ اب چوتھے میں تا 2 زیر تن ہو مازا، تو ہمیں پہلے پڑھنا آ گیا تھا، اب ہم ایک اور ملا لیں گے 3 والا، ہو مازا تن ہو مازا تن ہو مازا تن۔ تو اس طرح مشکل سے مشکل لفظ کا بھی آدمی جوڑ کر سکتا ہے۔